بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل دنیا جو ہے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ سے پریشان ہے، لیکن ہمارا جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستانی سیاست کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، گیس مہنگی ہو رہی ہے، دنیا میں بڑی انسٹیبلٹی پھیل رہی ہے۔ ان کو صرف ایک چیز سے دلچسپی ہے، کسی طریقے سے آزاد کشمیر کا اقتدار انہیں مل جائے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی لیبارٹری بنی ہوئی ہے، تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ طرح طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی کیے گئے تجربات، آج کل پھر ایسے ہی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر آزاد کشمیر میں جا کر اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیان بازی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، حالانکہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آزاد کشمیر میں جا کے ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ مرکز میں یعنی اسلام آباد میں بھی یہ اکٹھے ہیں۔ صدر پاکستان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وزیر اعظم پاکستان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ بلوچستان میں بھی اکٹھے ہیں، وہاں پر چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے اور نیچے کیبنٹ میں مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں بھی اکٹھے ہیں، وہاں پہ گورنر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، چیف منسٹر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ اور جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے، یہ ہر لیجسلیشن میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، 27ویں ترمیم میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جب جلسہ کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وہاں پہ جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے سب مسائل کی وجہ اور آزاد کشمیر کے مسائل کی وجہ مسلم لیگ نون ہے۔ حالانکہ اس وقت جو اصل مسائل ہیں آزاد کشمیر کے وہ کچھ اور ہیں۔ تو یہ جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے، جس پہ کہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس الیکشن کی فیئرنیس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے اور کچھ فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جا کے اعلان کرتے ہیں جی ہم یہاں پہ کل سے یہ پروجیکٹ شروع کر دیں گے، کل سے یہ پروجیکٹ شروع کر دیں گے، اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا۔ تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی آلریڈی آن سٹیک ہے، اور جو اصل مسائل ہیں آزاد کشمیر کے پچھلے 3-4 سال سے، جن مسائل کی وجہ سے وہاں پہ سیاسی انتشار ہے، افراتفری ہے، انسٹیبلٹی ہے، ان کی یہ بڑی سیاسی جماعتیں فکر ہی نہیں کر رہی۔ تو آج میری گزارش ہوگی نوجوان نسل سے، آزاد کشمیر کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان اور وہ تمام نوجوان جن کو آزاد کشمیر اور پاکستان کے مستقبل سے دلچسپی ہے، کہ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی طرف سے، اس میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ذرا اس کو کراس چیک ضرور کریں، ان کو کنفرم ضرور کریں کہ کون سا لیڈر جو بات کر رہا ہے تو ماضی میں یہی لیڈر کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے اور ان کی پریورٹیز کیا ہیں۔ اب دیکھیں، نواز شریف صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ آزاد کشمیر جا کے کہتے ہیں کہ وہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ کیسے بن سکتے ہیں آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم؟ ہو سکتا ہے انہوں نے لائٹر موڈ میں یہ بات کی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں صورتحال بڑی سیریس ہے۔ آپ لائٹر موڈ میں بھی ایک ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں پر جو بہت سے مسائل ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ یہاں پر باہر سے مداخلت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنوں گا، آپ کے پیچھے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کھڑے تھے، ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں، آپ راجہ فاروق حیدر صاحب کی بھی سن لیجئے۔ 2016 میں جب الیکشن ہوا نا آزاد کشمیر میں، تو جو مہاجرین کی نشستیں ہیں جو کہ اب بڑی کنٹروورشل ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نشستیں اپنی جیب میں ڈال کر چلیں گے،
تو اس وقت 2016 میں جب راجہ فاروق حیدر صاحب مسلم لیگ نون میں تھے تو جب رزلٹ آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا، میرے ٹی وی شو پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لاہور سے دیوان غلام محی الدین صاحب جیتے ہیں نا پی ٹی آئی کی سیٹ پر، یہاں پہ جعلی ووٹ تھے، اور ریکارڈ پر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب کے الفاظ. انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم بنوں گا میں یہ سارے جعلی ووٹ کینسل کر دوں گا کیونکہ یہ مہاجرین کے اکثر ووٹ جعلی ہوتے ہیں. یہی بات تو وہ کہتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں مداخلت کے لیے یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں استعمال کی جاتی ہیں. تو خود یہ الفاظ جو ہیں یہ 2016 میں راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہے جب اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. اور آج مسلم لیگ نون جو ہے اس کی مرکز میں حکومت ہے اور حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیرونی مداخلت کا جو نیریٹو ہے یہ کس نے شروع کیا، کیونکہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید ہمیں بہت فائدہ ہوگا. آج میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے آزاد کشمیر میں جب عوامی حقوق کی تحریک شروع ہوئی تو کہا کہ یہ سارے انڈین ایجنٹ ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں انریسٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، اس انریسٹ کا آغاز جو ہے وہ 5 اگست 2019 سے ہوا تھا جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم اور راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے. اور آج میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا ان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 اور 35A بھارت نے جب یہ سسپینڈ کیا تو اس وقت پاکستان کے ارباب اختیار آن بورڈ تھے. بیک ڈور چینل سے بات چیت چل رہی تھی. اور جب 5 اگست 2019 کو جو بھارت کا ایک بہت ہی انٹرنیشنل لاء کے خلاف کیا جانے والا یہ ایکشن ہوا تو پاکستان میں بھی اس کی مذمت کی گئی، آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع ہو گئے. آج کل آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ او بھائی جب وہ 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اس وقت یہ کہاں تھے سارے کشمیری، یہ کیوں نہیں بولے. یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، اور آج نہیں تو کل راجہ صاحب کو بتانا پڑے گا کہ 5 اگست کے اقدام سے پہلے ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو میرا کالم چھپا ہوا ہے روزنامہ جنگ میں. 5 اگست 2019 کو میں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے کشمیر پہ. مجھے پتا تھا تو راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو نہیں تھا پتا؟ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پتا تھا، شاید آپ ہی نے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بات کی تھی جو ہم تک پہنچی تھی. تو اس پر 5 اگست 2019 کے اقدام پر آزاد کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے. یہی نوجوان جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے حقوق دو، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بھارت کے اس غاصبانہ اقدام کے خلاف ہم لائن آف کنٹرول کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اب میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں. ڈیٹ کیا تھی؟ 5 اگست 2019 کے اقدام کے خلاف جو پہلا لانگ مارچ اناؤنس ہوا وہ ہوا جی یہی راولا کوٹ میں. راولا کوٹ میں احتجاج ہوا اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب ہم تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور وہاں سے ہم یہ جو خونی لکیر ہے LOC اس کو کراس کریں گے. اور اس خونی لکیر کو کراس کرنے کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. وہ دانشور، تجزیہ نگار، ویلاگر جو کشمیریوں کو تانے دیتے ہیں نا کہ تم لوگ پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے، ان کو چاہیے ذرا تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں. اس
ایل او سی کو جو پہلے سیز فائر لائن تھی، کشمیریوں نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا. خود یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ اس تحریک میں شامل تھے چودھری غلام باز کے ساتھ، جس نے کہ 1958 میں اس خونی لکیر کو عبور کرنے کا اعلان کیا تھا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو جناب جب یہ 7 ستمبر 2019 کو راولہ کوٹ سے لانگ مارچ شروع ہوا تو اس کو تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، شیلنگ کی، فائرنگ کی، بہت سے لوگ زخمی ہوئے. پھر اس کے بعد مظفر آباد میں 23 ستمبر 2019 کو بہت سی جو جماعتیں ہیں اکٹھی ہوئیں، بہت سے قوم پرست جماعتیں ہیں، بہت سی نوجوانوں کی تنظیمیں، اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس اقدام کے خلاف اب اسمبلی کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کو ایل او سی کی طرف تو جانے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم اسمبلی کی طرف جائیں گے. وہ اسمبلی کی طرف انہوں نے جانے کی کوشش کی کیونکہ ایک ریزینٹمنٹ تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہو کیا گیا ہے، پاکستان جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان صرف مذمتی بیانات دے رہا ہے. تو کشمیریوں میں ایک ریزینٹمنٹ تھی، غصہ تھا. بجائے کہ آپ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کو ڈنڈے سے، گولی سے، آنسو گیس کی شیلنگ سے ان کو آپ خاموش کروانے کی کوشش کریں کہ بھارت کے خلاف مظاہرے نہ کرو. تو جو 23 ستمبر 2019 کو جو مظفر آباد میں مظاہرہ ہوا تھا اس پہ بھی شیلنگ ہوئی. راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور ایک کشمیری وہاں پر بھی شہید ہوا. یہ جو طاقت کا استعمال تھا کشمیریوں کے خلاف، کشمیریوں کی حکومت اسلام آباد کی مرضی سے جو طاقت کا استعمال کر رہی تھی، 5 اگست 2019 کے غاصبانہ قدم کے خلاف جو احتجاج تھا اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے کشمیریوں میں بے چینی، غصہ اور اشتعال پیدا کیا. اور کشمیریوں کو اس احتجاج سے روکنے کی کوشش کون کر رہا تھا؟ یہ اس وقت کے ارباب اختیار کر رہے تھے. اب وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہیں گے جی عمران خان وزیر اعظم تھا تو آپ اس کا نام لیں. چلے میں لے لیتا ہوں، عمران خان صاحب بھی تھے. ویسے تو وہ جمعے کے جمعے احتجاج کر رہے تھے، لیکن اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کر رہے تھے. آزاد کشمیر میں جب بھی کوئی احتجاج کے لیے نکلتا تھا تو اس پہ آنسو گیس کی شیلنگ کرواتے تھے راجہ فاروق حیدر صاحب. ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. راجہ صاحب اس پہ میرے ساتھ آپ جو ہے نا اوپن ڈیبیٹ کر لیں، میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آؤں گا کہ آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے دور میں 5 اگست 2019 ہوا اور کشمیریوں نے جب بھی لانگ مارچ کیا، ایل او سی کی طرف جانے کی کوشش کی، اسمبلی کی طرف جانے کی کوشش کی، آپ لاٹھی اور گولی کا استعمال کرتے تھے. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض، جو چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں بے چینی نہ نظر آئے، کیونکہ انہوں نے بیک چینل کھولا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کی کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں. کرتارپور کوریڈور کھولا گیا، چلیں بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے بار بار طاقت کا استعمال کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کچھ چینل کھولے ہوئے تھے جنرل فیض کے ذریعے، اور ان میں سے جو ایک پاکستان کی شخصیت ہے، میں کسی وقت کوشش کروں گا کہ ان سے درخواست کروں کہ پلیز آپ بھی مودی کے پاس جاتے تھے نا باجوہ صاحب کا پیغام لے کے، تو تھوڑا سا مجھے بتا دیں. ابھی میں ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پر لانا چاہتے تھے، ہنگلاج ماتا کا جو مندر ہے نا بلوچستان میں، وہاں، اور وہاں سے پھر کراچی اور کراچی سے اسلام آباد. اور ان کی ڈیڈ لائن تھی کہ مارچ یا اپریل 2022 میں انہوں نے لے کے آنا تھا مودی صاحب کو پاکستان. تو اس لیے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سارے معاملے پہ آزاد کشمیر میں کچھ نہ ہو اور کشمیری جو ہے نا وہ کوئی احتجاج نہ کریں. اور اسی لیے وہاں پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا تھا. اب میں آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس دوران 2020 میں آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. مرکز میں حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی. آزاد کشمیر میں حکومت تھی مسلم لیگ نون کی.
پھر جناب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف راولہ کوٹ میں اور پلندری میں مظاہرے شروع ہو گئے. 2022 آ چکا تھا اور اب وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے سردار تنویر الیاس صاحب, جن کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف سے, اور ان کو وہی لوگ لے کے آئے تھے جو مودی صاحب کو بھی پاکستان کے دورے پہ لانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے نا آپ. اب سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ آج کل ویسے پہلے پی ٹی آئی میں تھے, پھر پیپلز پارٹی میں گئے, اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے یہ صاحب ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو کہا, وہ کشمیری جو کبھی ایل او سی کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرتے تھے, کبھی آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے, کبھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے, کبھی کہتے تھے ہم جی بجلی کے بل جلا دیں گے, تو کبھی کہتے تھے وہ یہ روڈ بنا دو, کبھی کہتے تھے یہ پل بنا دو. تو سردار تنویر الیاس صاحب نے ان کو انڈین ایجنٹ کہنے کی روایت شروع کی. یہ سردار تنویر الیاس تھا اس وقت. عمران خان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو نکال دیتا, اب تو یہ خود چلا گیا نا, لیکن یہ سردار تنویر الیاس صاحب نے یہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے کشمیریوں کو انڈین ایجنٹ کہنے کی روایت ان صاحب نے ڈالی. آگے چلتے ہیں جی. پھر ان کے دور میں جب سردار تنویر الیاس صاحب نے یہ کام شروع کیا کہ جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا آزاد کشمیر کی, یہ اس کے خلاف اکٹھی ہو گئی. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, کامپرس جماعتیں, اس میں جے کے ایل ایف بھی تھی, مسلم کانفرنس بھی تھی, اور بہت سی پارٹیاں یہ ساری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے ایک الائنس بنایا, اس کا نام تھا آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم 2022 میں. ٹھیک ہے جی. اور اس نے احتجاج کیا 13-14 دن تک, اور ونس اگین راولہ کوٹ میں احتجاج ہو رہا ہے. اور بھی جگہوں پہ احتجاج ہوا, راولہ کوٹ مین جگہ تھی. وہ راولہ کوٹ کی ایک لمبی ہسٹری ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. وہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ کسی کا ظلم اور کسی کا جبر برداشت نہیں کرتے. کھالیں کھنچوا لیتے ہیں لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرتے, بھولتے بھی نہیں ہیں, ظالم کو کبھی بھولتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد جناب پھر 26 اگست 2022 آ گیا, اور کچھ جو یہ نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں, کامپرس جماعتیں ہیں, انہوں نے عوامی حقوق کے لیے ایک تحریک شروع کی. وہ بہت زیادہ آگے نہیں چلی, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ تاجر تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں, اور تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں, اور پھر بجلی کے بل جلانے کی ایک تحریک شروع ہوئی. اب جناب پھر 5 ستمبر 2023 آ گیا. پونچھ میں اور میرپور میں بہت بڑی ہڑتال ہوئی, اور اس کے بعد 2023 میں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی, اس کا مقصد صرف اور صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو یہ مسائل تھے, یہ مسائل حل کرنے تھے, اور اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو باہر سے مداخلت ہوتی ہے نا آزاد کشمیر میں, اس کو بھی ختم کیا جائے. اچھا جی. اب پھر 2024 میں ایک تحریک چلی, پھر 2025 میں ایک 38 نکاتی معاہدہ ہوا. یہ جو معاہدہ یہ میرے پاس ہے, یہ معاہدہ جب ہوا نا جی 2025 میں, تو اس میں جن لوگوں کے دستخط ہیں, یہ دیکھیں یہ معاہدہ میرے پاس ہے, یہ جن لوگوں کے دستخط ہیں نا اس میں, یہ مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹرز بھی ہیں, اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں آزاد کشمیر میں, جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وزیر اعظم بن چکے ہیں اور اس وقت وزیر بلدیات تھے, ان کے بھی دستخط ہیں. اور یہ صاحب کہتے تھے, فیصل ممتاز راٹھور صاحب, یہ پتھر پہ لکیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے, اور وزیر اعظم بننے کے بعد پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب ہم نے یہ جو معاہدہ ہے اس پہ 37 نکات پہ عمل درآمد کر دیا, ایک آدھا رہ گیا ہے. جب وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ باتیں آپ کی پوری نہیں ہوئی, تو بجائے کہ آپ بات چیت کریں, آپ نے ان کو بین کر دیا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بین کر دیا. اب جب آپ ان سے پرائیویٹلی بات کریں گے نا آف دی ریکارڈ, یہ کہیں گے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سر, دیکھیں نا جی وہ تو انہوں نے کر دیا. تو بھائی آپ وزیر اعظم ہیں نا. یہ آج کل ہمارے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں. جناب بالکل بننا چاہیے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, اور اس میں پھر پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کس کے کہنے پہ کیا کچھ کیا. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی ہے نا,
اس کے بارے میں اب یہ پیپلز پارٹی کے رہنما آف دی ریکارڈ کہتے ہیں جی یہ اس میں تو پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، یہ تو اسلام آباد سے پابندی لگا کر ہمارے گلے میں ڈال دی گئی۔ تو آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ آپ نے جوتوں کا ہار، یہ بدنامی کا طوق اپنے گلے میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ باتیں میری سخت ہیں، برا نہ منائیں، برا نہ منائیں۔ کوئی غلط بات اگر میں کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سی بات غلط کی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایگریمنٹ، آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، آپ نے دستخط کیے، نون لیگ والوں نے بھی، پیپلز پارٹی والوں نے بھی، آپ نے اسی کمیٹی کو بین کر دیا۔ آپ نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے، وہی بات جو سردار تنویر الیاس کہتا تھا، وہی بات اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ تو یہ منافقت ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھلے ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لیکن یہ آپ کا جو کردار ہے نا سارا، جو 2019 سے لے کے اب تک میں بتا رہا ہوں آپ کو، 6-7 سال کی کہانی بتا رہا ہوں صرف، یہ اس کو منافقت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس میں کچھ لوگ ہیں، ان پر بھی میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو شوکت نواز میر صاحب ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی گرفتاری کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ اگر انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پر غیر ملکی فنڈز لے کر کوئی آزاد کشمیر میں گڑبڑ کی ہے تو الزامات ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں، کھلی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلائیں۔ آپ اگر کھلی عدالت میں مقدمہ چلائیں گے اور ثبوت ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہم کہیں گے جی بالکل فیئر ٹرائل ہے، کھلی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ بتائیں گے بھی نہیں کہ وہ ہیں کہاں پہ اور الزامات لگائے جائیں گے جی وہ انڈین ایجنٹ ہے، تو پھر تو انڈین ایجنٹ تو مجھے بھی کہا گیا، مجھے بھی انڈین ایجنٹ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا گیا۔ تو آپ کے انڈین ایجنٹ کہنے سے کوئی انڈین ایجنٹ تو بنتا نہیں۔ مقبول بٹ کو بھی انڈین ایجنٹ کہا گیا، مقبول بٹ جس کو کہ انڈیا نے تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی، اس کو بھی انڈین ایجنٹ کہا گیا۔ تو یہ والے جو ہے نا انڈین ایجنٹ، غدار، ملک دشمن، یہ الزامات آج کی نوجوان نسل جو ہے نا وہ ان پر یقین نہیں کرتی۔ اب میں تھوڑی سی گزارش کروں گا، یہ لوگ جو اب مظاہرے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم اب مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، تو جہاں تک تو بات ہے عوام کے حقوق کی، تو یہ جتنے بھی باتیں ہیں ان کی، جن کا ذکر اس 38 نکاتی معاہدے میں ہے، اس کی تو میں تو مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں، راولہ کوٹ میں جو دھرنے سے بہت سے لوگوں نے خطابات کیے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ وہی غلطی کر رہے ہیں جو غلطی انہوں نے 1984 میں کی تھی۔ یہ 1984 والی جو غلطی ہے نا وہ کیا تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی وہ غلطی کیا تھی۔ دیکھیں ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جے کے ایل ایف کا نام لیتے ہیں کہ جی ہم جے کے ایل ایف کے لیڈر ہیں، لیکن تقریر کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، تقریر کرتے ہیں جی پاکستان کی فوج کے خلاف۔ اور جے کے ایل ایف کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقبول بٹ کے نظریات کے فالوور ہیں نا، تو یہ مقبول بٹ صاحب کی کتاب ہے شعور فردہ، اس پر پاکستان میں پابندی لگائی، نواز شریف صاحب کی حکومت نے پابندی لگائی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ رانا ثناءاللہ صاحب نے میرے شو کیپٹل ٹاک میں ذکر کیا مقبول بٹ صاحب کا، تو میں نے کہا جی ان کی کتاب پر پابندی تو ختم کر دینا، شعور فردہ ہے اس کتاب کا نام۔ اور یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب ہے، یہ مقبول بٹ صاحب کا جو چھوٹا بھائی ہے ظہور بٹ، یہ اس نے مجھے دی تھی، اس کے دستخط بھی یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ سکتے ہیں، اور ظہور بٹ آج کل انڈین جیل میں ہے۔ یہ جو لوگ راولہ کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ بھائی اگر میں نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، راجہ فاروق حیدر، ان سب پہ تنقید کر سکتا ہوں نا، تو میں نے کوئی آپ سے پیسے نہیں لیے ہوئے، میں آپ پہ بھی تنقید کر سکتا ہوں۔ تو ذرا سنیے میری بات غور سے۔ یہ مقبول بٹ صاحب کی جو کتاب ہے شعور فردہ، جس پر پاکستان میں پابندی ہے، اس میں ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے جیل سے لکھے ہیں۔ ان خطوط میں پاکستان کے خلاف مجھے بتائیں، پاکستان کے لوگوں کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں۔ میرا کیس اس کتاب پر پابندی لگانے والوں کے خلاف بھی ہے، اور میرا کیس مقبول بٹ کے نام پر پاکستان کے خلاف تقریریں کرنے والوں کے خلاف بھی ہے۔
مقبول بٹ صاحب نے اس میں اپنی ایک بھتیجی جو ہے اس کو خط کا جواب دیا ہے. بھتیجی نے خط لکھا جیل میں اپنے انکل کو, مقبول بٹ کو, کہ انکل دیکھیں یہ پاکستان کی حکومت ہے, یہ ہم کشمیریوں کو کہتی ہے تم انڈیا کے جاسوس ہو. یہ 1973-74 کی بات ہے. تو بٹ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کشمیریوں کو پاکستان نے نہیں بلکہ اس ملک کے غدار حکمران ٹولے نے جاسوسی کا الزام دیا ہے. اور آگے چل کے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں, ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی. پاکستان کے عوام میں خلوص بھی ہے اور ہمدردی بھی. جب بھی کشمیری آگے بڑھیں گے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اور کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہیں مقبول بٹ کے یہ ہیں الفاظ پاکستانیوں کے بارے میں. اور آپ وہاں پہ جو تقریریں کر رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور لوگ نکال رہے ہیں. تو یہ جو ایڈونچرزم ہے نا, یہ ایڈونچرزم 1984 میں بھی کی گئی تھی جب مقبول بٹ صاحب انڈیا کی جیل میں تھے اور ان کو رہا کروانے کے لیے کچھ لوگوں نے برطانیہ میں ایک انڈین ڈپلومیٹ جو ہے اس کو اغوا کر لیا اور پھر قتل کر دیا. اس قتل کے الزام میں جو ایک کشمیری گرفتار ہوا تھا, آزاد کشمیر سے اس کا تعلق تھا, اس کا نام تھا قیوم راجہ. یہ قیوم راجہ صاحب کی کتاب دیکھ لیں, مقبول بٹ شہید کی پھانسی اور محاصرے کیس. یہ تمام آزاد کشمیر کے نوجوان پڑھیں اس کتاب کو, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ایڈونچرزم کیا یہ کس نے کیا, کس نے کروایا. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, آپ خود پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ آزادی کے نام پہ یہ جو ایڈونچرزم کیا جاتا ہے, اس ایڈونچرزم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے. انڈیا کو آپ نے جسٹیفیکیشن دی. مقبول بٹ صاحب جو عدالت میں ایک بہت اچھے وکیل کے ذریعے اپنا کیس لڑ رہے تھے, تو آپ نے یہ ایڈونچرزم کیا اور جو بندہ اس میں انوالو ہے اس نے خود بتایا ہے کہ مجھ سے کس نے کروایا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے لوگ جو وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں, بھائی آپ یہ کون سی بحث شروع کر دی آپ نے, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار. یہ تحریک اس لیے تو شروع نہیں ہوئی, یہ تو کشمیریوں کے حقوق کے لیے شروع ہوئی ہے. اور مقبول بٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا. اور جو لوگ ان لوگوں کو غدار کہہ رہے ہیں, جن لوگوں نے وہاں متنازع تقریریں کی ہیں, میں ان کی بالکل سپورٹ نہیں کرتا. ان کے خلاف جس نے کارروائی کرنی ہے وہ کرے. لیکن جو لوگ اس تحریک میں شامل لوگوں کو غدار کہہ رہے ہیں, جس طرح کہ سردار تنویر الیاس بھی کہتا تھا, ان کو چاہیے یہ امان اللہ خان کی کتاب پڑھ لیں, جہد مسلسل. اس کتاب میں امان اللہ خان نے لکھا ہوا ہے کہ 1987 میں پاکستان کی جو حکومت تھی, کس کی حکومت تھی, جنرل ضیاء الحق کی, اور اس نے ایک ادارے کے سربراہ کا نام بھی لیا ہے. انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب آئیے ہمارے ساتھ مل کر آپ کشمیر میں تحریک چلائیے اور خود مختار نظریے کو بھی فروغ دیجیے. تو یہ خود مختار نظریے کا جو پرچار کرنے کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان کی ریاست بھی کسی زمانے میں انوالو رہی ہے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا تو ضرور بنائیں, لیکن اس مسئلے کو حل کریں. اور کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, اور پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ کشمیریوں کو انڈین ایجنٹ کہنا کہ تم پنجابی ہو, تم کشمیری نہیں ہو, یہ کہنا بند کریں. کیونکہ یہ کتاب ہے میرے پاس اس وقت فتح محمد ملک صاحب کی. پاکستان کے شاعروں اور ادیبوں نے کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں, جدوجہد ہے, اس کو جو سلام پیش کیا ہے, اس کا ذکر ہے اس میں. اور حفیظ جلندری صاحب کا کلام ہے, اور حفیظ جلندری جو ہے پاکستان کے قومی ترانے کا بھی خالق ہے, آزاد کشمیر کے قومی ترانے کا بھی خالق ہے. تو ٹھیک ہے, کشمیری جو ہیں انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے خود کرنا ہے. کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری کریں گے. لیکن مقبول بٹ جس کے نام پر کچھ لوگ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, مقبول بٹ پاکستان کے خلاف اس نے کبھی بات نہیں کی تھی. اور مقبول بٹ نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لوگ کشمیریوں کی تحریک کا ساتھ دیں گے, اور پاکستان کے لوگ یہ ساتھ دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.